آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یتیمی کی زندگی یہ نہیں ہے کہ والدین کا انتقال ہو جائے. کچھ لوگ کے والدین تو فرعون جیسے بھی تھے، ان کے بچے یتیم تو نہیں ہوئے. انسان تب اصل میں یتیم ہوتا جب ان کے دین کا محافظ ان کے منبر و محراب میں نظر نہ آئے. یہ وہ ماحول ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. حضرت رحمہ اللہ نے جس درخت کو لگایا تھا وہ شجر ایمان ہے اور وہ شجر اسلام ہے. اس چیز کی سیرابی کرنے کے لیے جہاں پہ ہر کوئی ایک انسان اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ حضرت رحمہ اللہ نے اس بستی سے لے کر ان کو جس بستی میں لیا ہے کسی مقصد کے تحت ہی ان کی ہجرت ہوئی ہے. اور وہ ہجرت ہے تحفظ دین، تحفظ ایمانی اور عقائد حقہ. اس مشن اور اس کاز کی آبیاری کے لیے آپ لوگ سب عزم کریں کہ مولانا نذیر صاحب نے جس پودے کو لگایا تھا اس پودے کو ہم نے 4 تنگ عالم پھیلانا ہے، جس کے لیے آپ کے بچوں کا اس مشن کے ساتھ جڑنا لازم اور ضروری ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کر سکتے ہیں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر اگر وہ اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن آپ جو ہے شہروں میں جائے وہاں ارتداد کا ماحول ہے. وہاں اس چیز کا احساس بھی اب نہیں رہا ہے کہ کون اندر سے مومن اور کون کافر ہو چکا ہے. یہ علماء رات کی تنہائی اور رات کے سناٹے میں در در جا کر لوگ جب آرام اور غفلت کی نیند سوتے ہیں، یہ امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے بھی روتے دھوتے ہیں. اور جو اطراف کے اندر ارد گرد ماحول کے اندر جو باطل سازشیں اٹھتی ہے مسلمان قوم کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، یہ علماء اپنا سینہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مولانا نذیر صاحب رحمہ اللہ ان کی محنت کیا رہی. اس بڑھاپے کے عالم میں بھی ان کی یہی فکر رہی، ان کی یہی طلب رہی کہ جو ہم نے کام چلایا ہے قرآن کریم، اس کا تقدس، اس کی تعلیم، اس کی محنت ہر گھر پہنچ جائے. اس محنت کو لے کر جو ہے آج ہم سے یہ دور ہو رہے ہیں، لیکن وہ محنت آج ہمارے پاس ہے مدرسے کی شکل میں، ان کے طلباء کی شکل میں، ان کے احباب کی شکل میں. میں عرض کروں گا چھوٹا بڑی بات، مولانا نذیر شخصیت وجود کے اعتبار سے ہم سے نکلے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت ہمارے پاس چھوڑی ہے وہ محنت ختم ہونے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ محنت بڑھنے کے لیے آئی ہے. اس چیز کا آپ عزم کریں. ہم نے اپنے بچوں کا اہل قرآن بنانا ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بتائیں نا، بنائیں گے انشاءاللہ؟ کچھ سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیے، ہمارے ضلع پلوامہ کے معززین کی بات تو ہم نہ کریں گے، مساجد کے اندر ہمارے اذان درست نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے. اب ہر گھر کی بات نہ کرے، ہر گھر کی بات کرے، ہر فرد کی بات کرے. اذان پڑھنے کا وہ مزاج بن چکا ہے جو کسی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. ہماری آنکھیں تڑپ رہی تھی، ہمارے کان تڑپ رہے تھے کہ وہ قرآن ہم اپنے کانوں سے سنیں جو کسی زمانے میں جس لہجے کو لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس لہجے کو لے کر حضرت جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے، ہمارے کان ترس رہے تھے ہم اس لہجے کا قرآن سنیں، لیکن نہیں سنا کرتے تھے. مولانا نذیر رحمہ اللہ کی محنت ہے، آج ہر گھر میں وہ قرآن پڑھا جاتا ہے جس قرآن کو جس نوعیت اور جس طریقے جس کیفیت کے ساتھ ہمارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت کے لیے سب سے بڑا جو ہے اس علیہ السلام کا سلسلہ ہے. محمد عربی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان زندہ رہے تو اپنے اختیار سے کچھ بھی کر جاتا ہے، لیکن جب یہ انتقال کر جاتا اپنے ارادے سے اب کچھ بھی نہیں کر پائے گا. لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے نام اعمال میں اعمال کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے والعلم ما ينتفع به الناس. اگر یہ مرنے والا خود صاحب علم ہو، اس نے طلبہ کو پڑھایا ہو، طلبہ خود اساتذہ بنے، پھر انہوں نے اگلی نسل کو پڑھایا. جب تک یہ جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا
پھیلتا اور پھولتا رہے گا وہ بھی کامیاب رہیں گے، لیکن ان کا سب سے زیادہ ثواب اس استاد کو ہوگا جس نے اس تعلیم کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہاں پورا ضلع پلوامہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، یہاں پر اگر علم دین اور مدارس کی کوئی بنیاد ڈالی گئی ہے، اس کے مؤسسین اور بانیان میں سے حضرت مولانا نذیر احمد قاسمی رحمہ اللہ ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولانا نذیر اس دنیا سے انتقال نہیں کرے ہیں، بس ان کا انتقال یہ ہے، یہ اپنے وجود کو اللہ کی چوکھٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی جو اصل محنت ہے تعلیمات ایمان اور تعلیمات اسلام، نہ وہ مردہ ہو سکتی ہے، نہ اس تعلیم کو کوئی مردہ کر سکتا ہے۔ مولانا نذیر زندہ ہے، ان کی تعلیم زندہ ہے، ان کا خلق زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کی محنت زندہ ہے۔ اس محنت کو ہر دور کے اندر باطل اٹھا ہے، اس محنت کو دبانے کے لیے باطل خود دبا ہے، باطل خود کسپا ہوا ہے۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام ابھرنے کے لیے آیا۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی، وقت کا نمرود میدان عمل میں آیا، وقت کا فرعون میدان عمل میں آیا۔ آج دنیا کی کفریہ طاقتیں خود کا فرعون نہیں کہہ سکتی، خود کا حامان نہیں کہہ سکتی، وہ کفریہ طاقتیں کمزور تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام وہ ہے الاسلام یعلو ولا یولا۔ یہ اسلام آیا ہے طلوع ہونے کے لیے، اس کا غروب نہ آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ جس دن اسلام کا غروب آئے گا اس دن منظر ہوگا اذا زلزلت الارض۔ لہذا مولانا نذیر ہم سے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ہمیں کچھ بنیادی چیزیں ہمیں ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہے تحفظ دین، تحفظ ایمان۔ اس کی عکاسی کسی دور میں ہمارے مسلم کشمیر رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، رضینا باللہ تعالی ربا۔ آپ لوگ پڑھ لیجئے، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالصلاۃ فریضہ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مولانا نذیر صاحب اس پوری زندگی پتھ عبارت دشن کھو، کن سات یپر خدمت کرن، کن سات اپر خدمت کرن۔ ام چیز خاطر کریو تے عہد و پیمان اس مجلس میں کریں۔ ایک بات تو میں نے یہ بات عرض کرنی ہے، دوسری بات یہ ہے لوگ تو آتے ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں ہم جیسے مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ مرنے والوں کے بارے میں بتایا، کچھ تو اتنے نیکوکار ہوتے ہیں اس شخص کا جنازہ پڑھنے والے جو بھی ہیں، امام ہو جملہ مقتدیان، سب کی مغفرت ہوتی ہے، وہ مرنے والا اتنا نیکوکار ہوتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا سلسلہ ہوتا جنازہ پڑھانے والا اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کی برکت سے میت کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور مقتدیان کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدیان میں کوئی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی برکت اور شمولیت سے تمام مقتدیوں کی مغفرت ہوتی ہے، امام کی مغفرت ہوتی ہے اور میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہاں نہیں پتا معاملہ کیا ہے، یہاں کون اچھا ہے اور کہاں وہ اچھا ہے، یہاں نہیں پتا ہے کون اچھا ہے اور کہاں وہ اچھا ہے۔ اتنی تو بات امید یقین کے درجے میں ہے، یہاں مقتدیان میں بھی کوئی نیکوکار ہے، یہاں تو اس دنیا سے وصال کرنے والی شخصیت بھی نیکوکار ہے، اور جو جنازہ پڑھانے والے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ نیکوکار ہوں گے۔ ان مجالس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میت کی مغفرت یقینی، امام کی مغفرت یقینی، اور جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت۔ اللہ کرے کہ یہ جنازہ وہ، اللہ کرے کہ یہ جنازہ وہ ہو کہ ہم اس جنازے کے فرد ہو جن کے بارے میں میرا رب کہے میں نے ان کی بھی مغفرت کی، میں نے وصال کرنے والے کی بھی مغفرت کی، اور جو جنازہ پڑھانے والے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت کی۔ دوسری بات میں عرض کروں گا تعزیت کے حوالے سے۔ ہمارے کشمیر میں مصیبت بالائے مصیبت اب تعزیت تہنیت بن چکی ہے۔ تعزیت تھا غم کا ماحول، لیکن اب تو یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تعزیت کی مجالس میں دنیاوی باتوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ جس کو گاڑی سے تعلق وہ گاڑی کی بات چھیڑے گا، جس کو جانوروں سے تعلق وہ جانور کی بات چھیڑے گا، جس کو جو ہے کھیتی باڑی سے تعلق